السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 26ویں قسط میں۔ انسانی فطرت ہے اسے اپنے وطن سے باہر رہنا بالکل محبوب نہیں ہوتا۔ بس اوقات وہ بعض جگہ اپنی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، بس اوقات سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے، بس اوقات کسی بزرگ یا ولی اللہ کے ہاتھوں بیعت ہونے کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن جب بھی وہ نکلتا ہے اور لمبا سفر جب بھی اسے درپیش ہوتا ہے تو گھر سے نکلتے وقت اسے تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ گھر والوں کی جدائی کے غم کو اپنے ساتھ لیے جاتا ہے جہاں بھی وہ جاتا ہے۔ اسے ہر وقت اپنے گھر ہی کی فکر دامنگیر رہتی ہے جہاں بھی وہ سفر کرے۔ اسی لیے گھر سے نکلتے وقت وہ کہہ کر نکلتا ہے فی امان اللہ، یعنی اللہ کی امان میں۔ لیکن تاریخ انسانی کا ایک سفر ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف دین کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں صرف جانا ہوتا ہے، اور وہ بھی مال و اسباب اور رشتہ داروں کو ہمیشہ چھوڑ کر، جو صرف دین اور اعلاء کلمت اللہ اور ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، جسے ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی کو اپنے وطن، مال و اسباب و عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کر صرف دین کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ رضا الہی اس کا مطمع نظر ہوتی ہے اور بظاہر مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ تاریخ اسلام ایسے ہی جافشانی کے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جب بھی حق کے متبعین کو دین کی خاطر تکلیفیں دی جانے لگی، تب ان جابازوں کے منہ سے یہی صدا بلند ہوئی، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور آگے دعا کی تکمیل اس پر ہوتی ہے وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ ہمارے رب سب کچھ چھوڑ کر اس ظالم بستی والوں سے نکلنے کی دعا کر رہے ہیں، لیکن تو ہی ہمارا دوست ہو جا اور تو ہی ہمارا مددگار ہو جا۔ ایسے ہی صورتحال مکے میں حق کو ماننے والوں کے ساتھ پیش آئی، اور جب ظلم و ستم حد سے گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا، حبشہ ایک ملک ہے جہاں کا بادشاہ نجاشی ہے۔ حبشے کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ اس کی سلطنت میں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جاتی، اور وہ بادشاہ خود بھی ظلم کو ناپسند کرتا ہے، لہذا تم بھی حبشے کی طرف ہجرت کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس موقع پر مسلمانوں میں سے جو بہت پریشان ہو گئے تھے، ظلم ان کی قوت برداشت سے باہر ہو چکا تھا، انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی، جو قافلہ 10 افراد پر مشتمل تھا، اس کا امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، پھر بہت سے مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے ہجرت کی۔ جانے والوں میں کچھ تنہا تھے اور کچھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ ان سب لوگوں کی جنہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی، کل تعداد 83 تک بتلائی گئی ہے۔ کفار قریش نے حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا سمندر تک تعاقب اور پیچھا کیا، مگر یہ کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو وہاں پہنچ کر آرام و سکون مل رہا ہے، تو ان کے دلوں میں کھلبلی مچنے لگی کہ مسلمان کہیں وہاں حبشہ جا کر طاقتور نہ بن جائیں۔ اس لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو وہاں بھیجا، اور ان کے ساتھ بادشاہ نجاشی اور اس کے پادریوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ تحفے تحائف بھی بھیجے، تاکہ ان کو خوش کرے کہ اپنی بات پیش کی جائے اور کسی بھی طریقے سے ان کو واپس مکے لایا جائے۔ یہ دونوں قریش کے تحفے تحائف لے کر حبشہ پہنچے، اور سب سے پہلے بادشاہ کے پادریوں کو تحفے تحائف کے ذریعے خوش کیا اور اپنی غرض ان کو بتائی، اور ان کو بادشاہ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر یہ دونوں بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ان لوگوں میں جو ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی نے ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور پادریوں کو بھی جمع کیا، اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، وہ دین کیا ہے جس کے لیے تم نے اپنے دین کو چھوڑا ہے؟
اور اس دین کو ترک کر کے نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ کسی معروف دین و مذہب کو اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بادشاہ نجاشی سے کہا، میں ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے جواب طلب فرمائیں۔ نمبر 1 سوال، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہم لائق واپسی ہیں۔ نجاشی نے عمرو بن العاص کو مخاطب کر کے کہا، کیا یہ کسی کے غلام ہے؟ عمرو بن العاص نے جواب دیا کہ غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ نجاشی سے پھر پوچھا، آپ ان سے دریافت کریں کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ ہم کو بلا تأمل اولیاء مقتول کے حوالے کر دیجیے۔ عمرو بن العاص نے جواب دیا کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا، آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کیا ہم کسی کا مال لے کر بھاگے ہیں؟ اگر بالفرض ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمرو بن العاص نے کہا، یہ لوگ تو کسی کا ایک قیراط یعنی ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے۔ نجاشی نے وفد قریش سے مخاطب ہو کر کہا، پھر کس چیز کا مطالبہ ہے؟ عمرو بن العاص نے جواب دیا، ہم اور یہ ایک دین پر تھے، ہم اس دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ نجاشی نے ہجرت کر کے آئے ہوئے حضرات صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، جس دین کو تم نے چھوڑا اور جس دین کو تم نے اختیار کیا ہے وہ کیا دین ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے دونوں دین کی وضاحت کچھ اس طرح فصیح و بلیغ انداز میں کرنی شروع کی جو تاریخ کے صفحات میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں یعنی پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کے ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری خوریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتلایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتلایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف یعنی پادری بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور یہاں ان کے خلاف کوئی چال نہیں چلی جا سکتی۔ اس کے حکم پر دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن العاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا اللہ کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہر بات کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن میں بہرحال ہمارے اپنے ہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، اپنے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ مگر عمرو بن العاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقوں نے ہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا اگرچہ تم لوگ ہوں کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میری سرزمین میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں، نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں کہ اس کے بعد دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ ناظرین یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں، قسط ذرا طویل تھی۔ رحمت عالم کی سلسلہ وار سیریز پر کمنٹ باکس میں اپنے مفید مشوروں سے نوازیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد، على سيدنا محمد